لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں بے رب جہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی
کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلیں ازل کی نہا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، رضا کی زبان تمہارے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اصل ایمان میں سے ہیں، یعنی ایمان کی جڑ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جتنا بھی کوئی گناہ گار ہو، یہ لفظ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، جتنا مرضی، حضور نے فرمایا کہ ہم اس کے گناہ کی وجہ سے اسے اسلام سے نہیں نکالیں گے۔ گناہ، باقی تو حضور کے بال مبارک کو کوئی بالڑی کہہ دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، گناہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ زندہ دار کور کرنے والے لوگ اپنی بچیوں کو، بڑے بڑے جرائم کرنے والے، ان کو بھی معافی مل گئی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ حق کسی کو نہیں بنتا کہ کوئی مسلمان گناہ کرے تو اس گناہ کی وجہ سے کوئی اس کو کافر کہہ دے، گناہ کی وجہ سے۔ نمبر 1، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ پر جری ہو جائے، ہاں گناہ گناہ ہی ہے، گناہ گناہ ہی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھر کوئی سن کر یہ چلا جائے تو لو جی بندہ، تو ممکن ہے وہ گناہ اس کو کفر تک لے جائے، پھر اس واسطے گناہ گناہ ہی ہے، اس پر جری نہیں ہونا۔ دوسرا، حضور نے فرمایا کہ جب سے اللہ رب العالمین نے مجھے جہاد کا حکم دیا اس وقت سے جہاد جاری ہے، کسی عادل کا عدل اور کسی ظالم کا ظلم، 2 باتیں، کسی عادل کا عدل اور کسی ظالم کا ظلم اس جہاد کو ختم نہیں کر سکے گا، ہاں جی، اس جہاد کو، بس جہاد ہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جاری رہے گا اور یہاں تک کہ میرا آخری امتی دجال سے جہاد کرے گا، یہ جاری اور ساری ہے، اس کو کسی عادل کا عدل کسی ظالم کا ظلم ختم نہیں کر سکے گا، یہ جاری اور ساری رہے گا۔ اور تیسری بات، والایمان بالاقدار، فرمایا تیسری بات جو ایمان کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، بس جو تقدیر ہے اس سے بندہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، مگر کرنے سے بندہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ بس یا اللہ جس کے بارے میں تو فیصلہ فرما دے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جسے تو بچا لے اسے کوئی پھنسا نہیں سکتا، بس یہ 3 چیزیں اصل ایمان میں سے ہیں، یہ اس سے دائیں بائیں فرار نہیں ہے۔ پچھلے جمعے سے گزشتہ جمعے میں نے یہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کی تباہی بربادی ہو جائے گی، ذلت چھا جائے گی۔ اب پوری امت مسلمہ پر ذلت چھائی ہوئی ہے، ہاں پوری ذلت۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد، کہ تم ناجائز طریقے سے اپنے کاروبار کرو گے اور تم کھیتی باڑی کے اندر راضی ہو جاؤ گے اپنے کاروبار کے اندر، اور تم بیلوں کی دمیں پکڑ کر، اب اس سے مراد یہ مشینیں بھی ہو سکتی ہیں، بہنا دیا دمہ پکڑ کے تسی اپنے کاروبار کرنے، یہ مراد بیل ہی تو نہیں، ہر دور میں اس کے اپنے تقاضے ہیں، ٹریکٹراں اتنے چڑھ کے تساں ہل وانے، یہ سارا جتنا بھی قیامت تک وہ ترقی یافتہ جو بھی لوگ آدمی کہیں
فرمایا کہ تم کاروبار میں مست ہو جاؤ گے اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے۔ اب آپ بتائیں بھائی جہاد پوری امت مسلمہ کے اندر کون جہاد کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، بلکہ جہاد کو انگریزوں نے پہلی گالی بنا دیا۔ پہلے ضیاء الحق کے دور میں افغانستان سے مجاہد جو ہے وہ لائے گئے، ان کو امریکہ تک سیر کرائی گئی، پھر امریکہ کے ان کو مال دیا گیا، پھر وہ روس کے خلاف لڑے تو بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے ان کو القابات دیے گئے کہ یہ تو جی اسلام کے بڑے ہیرو ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا، بڑا یہ کیا، روس کو توڑ دیا۔ جب روس ختم ہو گیا، امریکہ کی باری آئی تو امریکہ نے پھر ان کو دہشت گرد قرار دے دیا، اور ابھی تک امریکہ جو ہے وہ ان کے خلاف لڑ رہا ہے، کبھی ان سے مذاکرات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے نہیں، کبھی کہتا ہے میں یہ کر دوں گا۔ ٹرمپ کہتا ہے اب میں ایسی سزا دوں گا جو ہمارے خلاف ہے، بولے گا ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ میں نے کہا اس سے پہلے اللہ تجھے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ ہاں جی، تو نے کسی کو کیا عبرت کا نشان بنانا ہے؟ عبرت کا نشان تو وہ مالک ہی تجھے بنائے گا، تیری نسلوں کو بھی بنائے گا، تیری سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا، اور تیرے اوپر اللہ اپنا عذاب نازل کرے گا، تیرے ساتھ جو کھڑے ہیں ان پر بھی اللہ عذاب نازل کرے گا۔ ہاں، یہ تو اس کے اپنے فیصلے ہیں، اس نے کب تجھے تباہ اور برباد کرنا ہے۔ روس والے بھی کہتے تھے کہ ہم تو فضائیں جو ہیں وہ بھی چھان کر آ گئے ہیں، وہاں ہمیں اللہ نظر نہیں آیا۔ وہ اتنے مغرور تھے، وہ اللہ کا انکار کرتے تھے روس والے۔ وہ ان کا ایک صدر کا بیان آیا تھا، اس نے کہا ہم نے تو فضائیں بھی چھان ماری، جب وہ پورے بدماش تھا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، بعد میں تو پھر وہ ذلیل ہوا۔ تو لیکن وہی روسی تھے جو فضاؤں کو تو چھان آئے تھے کہ ان کو وہاں رب کی قدرت نہ ملی، لیکن وہ جب بھوکے ہوئے تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے وہ روزی کھا رہے تھے، تلاش کر رہے۔ ہاں، وہ رب ہے، اس نے کب کسی کو ذلیل فرمانا ہے، یہ تو اس کی اپنی شان ہے۔ لیکن امتحان تو مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے، یہ حضور نے فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، کاروبار کے اندر مست، ناجائز کاروبار۔ آپ جانتے ہیں ناجائز کاروبار کیا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے ناجائز کاروبار کون کرتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے وہ پیسے لوگ کیسے کماتے ہیں، کس انداز سے کماتے ہیں، نمبر 2 مال کیسے بیچتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں، ایک مال کا وعدہ کر کے 2 نمبر مال، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو پتہ ہے، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تم کام جاری رکھو گے، لیکن جہاد بھی تم چھوڑ دو گے، پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا، پھر اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط فرما دے گا۔ پاکستان سے لے کر سعودی عرب سے لے کر ملیشیا سے لے کر انڈونیشیا سے لے کر اور چیچنیا سے لے کر بوسنیا سے لے کر فلسطین سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے افغانستان تک، پورے عالم اسلام میں ذلت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے خود کیا فرمایا؟ ثم لا ينزعه، اللہ اس ذلت کو کبھی بھی ختم نہیں فرمائے گا، ختم اللہ نہیں فرمانی ہے۔ امریکہ کے قرضے سے پاکستان کی ذلت نہیں ختم ہونی، نہ پاکستان کے قرضے اتنے ہیں، نہ اس کی معیشت ٹھیک ہونی ہے، نہ امریکی بیڑے آئیں گے تو پاکستان جو ہے کشمیر پر اپنا بدلہ لینے کے لیے جائے گا۔ وہ 71 میں بھی بیڑا جو ہے وہ سمندر میں ہی کھڑا رہا اور مشرقی پاکستان سے جدا ہو گیا، اور 93,000 فوج جو ہے وہ قید ہو گئی، اور جو کچھ ہوا ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو فرمایا اس ذلت کو رب فرماتا ہے وہ رب نہیں ختم کرے گا، مخلوق کیا ختم کر سکتی ہے کسی کی ذلت کو؟ رب اس ذلت کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا، یہ اعلان ہے رب کا۔ حضور نے فرمایا، حضور نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کیسے ذلت ختم ہوگی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ لاکھ کوئی تقریر کرے، لاکھ کوئی جناب جلسے کرے، مظفر آباد کے اندر نہیں، سری نگر کے اندر بھی جلسے جا کر کوئی کر لے تو کشمیری آزاد تھوڑے ہو جانے ہیں۔ ہاں جی، کل پہتے 1 کروڑ بندہ بھی لاہور جمع ہو جائے جی، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کیوں جی؟ تو تقریر سے تھوڑا کشمیر آزاد ہونا ہے، کشمیر تو اسی دن ہی آزاد ہونا ہے جیسے وہ غنڈے وہاں آئے بیٹھے ہیں، ان غنڈوں کو مارنے کے لیے جب پاکستان داخل ہوگا کہ بھائی اب آیا غوری، بس اب آیا خالد ٹینک، اب آیا درار ٹینک، اب آیا جناب پیچھے فرشتے اللہ کی مدد کرنے کے لیے، کیوں جی؟ تو کشمیر تو اس دن ہی آزاد ہوگا۔ بڑا جلسہ کرنے سے نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی جلسہ کر لے، پوری دنیا سے مسلمان منگا لے، انڈونیشیا سے بھی منگا لے، ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، تو کشمیر کی آزادی کے لیے جلسے سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا، کیوں جی؟ ہاں، کشمیر تو ایسے ہی آزاد ہوگا جیسے میرے آقا و مولا خود بدر میں تشریف لے گئے، بس، کیوں جی؟ کشمیر تو ایسے ہی آزاد ہوگا جیسے غزوہ خندق کے موقع پر
جب عمر بن عبد ود جو ہے وہ اپنا گھوڑا ادھر لے آیا اور حالات بڑے سنگین بن گئے، 25,000 کا لشکر خندق کے دہانے آ گیا، خندق کے کنارے آ گیا، خندق کے منہ پر آ گیا، تو اب وہ گنڈے جو ہے وہ سارے اپنے گھوڑ سوار آ گئے کہ اب خندق ہم نے عبور کرنی ہے اور مدینہ پاک پر حملہ کرنا ہے۔ تو پھر مدینہ پاک کا دفاع یہ تو نہیں تھا نا کہ صحابہ وہاں جلسہ شروع کر دیتے، صدیق اکبر کہتے کہ میں تقریر کرنے لگا ہوں، حضرت عمر کہتے نہیں میں کرنے لگا، عثمان غنی کہتے نہیں میں تقریر کرنی، مولا علی کہتے فرماتے نہیں میں تقریر کرنی، حضرت بلال فرماتے کہ بھائی میں جو ہے وہ تقریر کرنی ہے۔ ایسے وہاں نہیں بات تھی، بلکہ رسول اللہ خود تلوار پکڑ کر وہاں کھڑے ہو۔ کیوں جی؟ حضور اپنی تلوار پکڑ کر خندق کے کنارے کھڑے ہو گئے اور 25,000 کا لشکر سامنے کھڑا، اور حضور خود ایسے کھڑے ہو گئے تلوار پکڑ کے، فرمایا آؤ۔ 1,00,000 فوج رومی لے آئے تبوک کے مقام پر، 1200 میل تھا مدینہ منورہ سے، 1200 میل، 1200 کلومیٹر نہیں، 1200 میل۔ تو وہاں 1,00,000 فوج نبی علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی کہ حضور وہ تو فوج لے آیا اور مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے، 1,00,000 فوج۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر ہم بھی تیاری کرتے ہیں۔ پھر حضور نے تیاری فرمائی، غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی، اور پھر حضور نے چندے کا اعلان فرمایا، اور پھر صحابہ جو کچھ تھا انہوں نے وہ لے آئے اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ پھر رسول اللہ خود وہاں سے روانہ ہوئے 1200 میل کے لیے، حضور پیدل وہاں گھوڑوں پر اونٹوں پر حضور وہاں چل پڑے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا آنا ہے، میں آ رہا ہوں۔ کیوں جی؟ وہاں رسول اللہ تشریف لے گئے، اور جب حضور تشریف لے گئے تو وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ کوئی چلے تو صحیح نا۔ وہ حقوق انسانیت کی تنظیمیں اعلان کر رہی ہیں مودی سے کہ کرفیو اٹھا لو۔ مودی نے کرفیو ایسے اٹھانا ہے؟ ہندو دی بودی جڑی ہے نا، ہندو دی بودی تے لٹ جڑی ہے، یہ اگر اتنی آسانی نال سدھی ہو سکتی تو پھر محمود غزنوی 17 واری حملے نہیں سن کرنے نا۔ اے ہندو بڑا ٹیڑھا ہے، ہاں اینو سیدھا کرن واسطے غزنوی جیسی غیرت چاہیے تھی۔ ایک واری سیدھا نہ ہوئے، پھر دوسری واری، پھر تیسری واری، پھر چوتھی واری، پھر پنجویں واری، پھر ہم ملک داؤ پر لگا دیں۔ میں نے کہا غزنوی وہاں سے چلا، ڈیرہ اسماعیل خان دی طرفوں نا ایک پہاڑ اتنے موجود ہیں، کہتے ہیں غزنوی ادھروں آندا سی، انہاں آج پہاڑاں تے صحت مند بندہ نہیں چڑھ سکتا، تے غزنوی گھوڑے سمیت آندا سی۔ کیوں جی؟ تو 17 واری آیا۔ ظاہر بات ہے جن کو درد تھا وہ اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، کہندا غزنوی ہن کتھوں لے آئیے جناب۔ کیوں جی؟ غزنوی کتھوں لے آئیے؟ تو اس واسطے یہ جو ہو رہا ہے، ایک مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ امریکہ، آج وہ کچھ امریکی سینیٹروں نے ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ مودی کو کہیں کہ جناب کرفیو ہٹا لے۔ ٹرمپ پاگل کا بچہ ہے، اس نے کہنا ہے، جو خود اس کو جناب شہ دے رہا ہے، وہ پیچھے اس کے کھڑا ہے، کہندا شابہ میں ادھر عراق تے شام تباہی مچائی ہوئی، تو کشمیر رہ گئے سی، تو اتنے تباہی مچا، اگے پھر پاکستان کھڑیا۔ ٹرمپ تو انہوں خود اسرائیل اور ٹرمپ اور جناب جتنے یہود انود اور نصارہ سارے کٹھے ہو کر ان کو پاکستان تو کھٹکتا ہے، اور پاکستان کے پاس جو کچھ ہتھیار ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں، وہ ایٹم بم رکھ کر بھی امن والے ہیں، اور ہم اپنے گھر کے اندر رہ کر دہشت گرد ہیں۔ مسجدوں کے سپیکر اذان ہونے سے دہشت گردی جب پیدا ہو گئی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان کی باتوں کو مان کر مسجدوں سے سپیکر اتارو؟ تم نے تو اللہ اکبر کو دہشت گردی قرار دیا، چار طرف اذان دینے والے کو تم نے، علماء کو اور مؤذنین کو پر پرچے کاٹے، لاکھ لاکھ روپے، 25-25 ہزار تم نے جرمانے کیے، اور جو اللہ کے گھر میں جن کی گردنیں قیامت والے دن بھی مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ ہاں جی، جب میدان معاشر میں لوگ ہوں گے نا تو مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں اللہ کا نام بلند کیا تھا، جن کی گردنیں قیامت والے دن بھی بلند ہوں گی۔ کیوں جناب؟ آپ نے ان کو ہتھکڑیاں لگا کر کوٹوں میں پیش کیا، جی یہ مؤذن ہے جی، کیوں جی؟ کہتے ہیں جی اس نے چاروں طرف اذان پڑھی تھی۔ جب تم نے اذانوں کو اور درود شریف کو اور محفل میلاد کو اور تاجدار ختم نبوت کے جلسے کو اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو دہشت گرد قرار دیا، تو آج جاؤ نا امن کی بات کرو، وہاں سے ٹرمپ کو سمجھاؤ نا، کس نے کہا تھا یہود انود کی جنٹیاں کرو؟ کیوں جی؟ وہ جب تمہارے یار نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو تم نے یار ان کو بنایا کیوں؟ ہاں جی، وہ سورہ انفال اور توبہ تو وہ نکال گیا پرویز مشرف،
ہاں جی، جہاں سے بچے مجاہد پیدا ہوتے تھے محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے. کیوں جی؟ جوانے خوش گلے رنگین کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے. ہاں جی، اقبال کہندا مسلمان ایڈے ایڈے شیر جڑے. کیوں جی؟ کرک دے قلعے ہوتے صرف صلاح الدین ایوبی تے نور الدین جفا پا کے جدو ملے سن نا خالی کہ صلاح الدین مصر واپس جان لگا تے دوویں مجاہد جدو جفا پا کے ملے سن نا کر کے تے کرک دے قلعے ہوتے صلیبی اور عیسائی فوجی یہ منظر ویکھ کے کئی جناب انہاں دے ہارٹ اٹیک ہو گئے اور مر گئے سن. انہاں کہا اتنے وڈے تے اتنے سونے تے اتنے جناب روب تے دبدبے والے مسلمان ہوندے. ہاں جی، سکولوں اور کالجوں سے تو تم نے ویسی قرآن و حدیث نکال دیا تھا، جہاد کی باتیں نکال دی تھی، سلاطین اسلام کے تذکرے تم نے نکال دیے تھے. کیوں جی؟ اور باقی رہ گئے تھے دینی مدارس. تو اب تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ دینی مدارس کو جناب ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے. کیوں جی؟ قومی دھارے میں لانا. تسی اپنے ایمان نہ دسو کہ پاکستان دی قومی زبان کی ہے تے جنتیاں دی زبان کیڑی؟ عربی ہے. تو خود رسول اللہ جی تسی میری زبان ہے جو کدی انگریزی کدی سنی تے جڑے انگریزی بول دین انہاں نوں قومی دھارے چ لیاؤ. میں تے جدوں پڑھدا قرآن پڑھدا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیوں جی؟ جدوں میں پڑھدا میں عربی پڑھدا یا میں فارسی پڑھدا. کیوں جناب؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرا حزیز نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا بادشاہ قلب ایوان یک حسام و یک زرا سامان مادر مرکز پرکار عشق اور مادر کاروان سالار عشق یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تانشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت برسر تاجو نگی. کیوں جناب؟ میں فارسی ہن پڑھی تے ہن عربی بھی سن. میں کہتے مدارس کو ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے، یعنی مولویوں نوں پینٹاں پوانیاں اور کی کرنا ہے. اور اس تو علاوہ دسو نا اسی قومی دھارے تے اسی پہلے میں سیدھا سادہ لباس پانا بس ٹھیک. کیوں جی؟ پگڑی رسول اللہ دی مبارک سنت ہے، وہ میں بننا. میں کدی فیشن دے طور تے سر بھی ننگا نہیں کیتا. کدی تسی میں ویکھیا سر ننگا فیش کے جناب آج مولوی صاحب سر تے موڑے تے حاجی آج تے مولوی صاحب کمال ہی لگ رہے ہیں جناب. کیوں جی؟ آج جنے سروں ننگے پھر دن مولوی صاحب. کیڑا قومی دھارے تسی مولویاں نوں لیانا ہے؟ ہاں یہ دھارا ضرور ہے کہ جس طرح تسی جہاد نوں کڈیا مولوی اپنے نصاب وچوں بخاری مسلم دا جہاد کڈ دین صرف نماز دا باب پڑھایا کرن. اے تسی قومی دھارا کرنا ہے کہ حدیث تے قرآن نے جڑیاں جہاد دیاں آیتاں تسی کہو کہ مولا صاحب اے قرآن دیاں آیتاں تسی بچیاں نوں نہیں پڑھانیاں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب مسلماناں نوں قتال ہوتے مارن ہوتے ابھارو. ہاں جی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے حبیب کافراں تے منافقاں نال جہاد فرماؤ. جاہد واحد دسی گا نا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تے میرے حبیب انہاں تے سختی کرو. کیوں جی؟ یہ ساری آیتاں کی کرنیاں؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. فرماؤ مسلمانوں اللہ کے راہ میں لڑتے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ ساریاں جہاد دیاں آیتاں جناب. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. کیوں جناب؟ اللہ نے تو مسلمانوں دیا جاناں دے سودے کر لے، اس بدلے کی جنت دے گا. لڑو بھائی، یا شہید ہو جاؤ گے یا تسی دوسرے نو قتل کر دیو گے. تو اللہ دا وعدہ ہے. ذالک هو الفوز العظیم. آخر تے اللہ نے فرمایا سب تو وڈی دنیا آخرت دی کامیابی اے وے جڑا اللہ دے راہ وچ لڑدا ہے تے مردا ہے تے ماردا ہے.
توجہ جی قومی دھارے تے لیان دا مطلب یہ ہے کہ مولوی جمعے والے دن جناب ٹیکے لان دا طریقہ دسے اعتبار ڈسپینسر بیٹھے ہوئے مولانا جماعت کرانے دے بجائے باہر جناب اتنے ٹیکے لوگوں لان اسپرو دیا گولیاں دین کہتے ہیں جماعت بعد جو ہے گی پہلے ٹیکے لواؤ پولیو دے قطرے پلاؤ مولوی پولیو دے قطرے پلاؤ مولویاں دی ڈیوٹی لاؤ مولوی پولیو دے قطرے پلان اور جی کی ہوندا ہے جو کچھ انہاں نے بنائیاں بیماریاں اے قومی دھارے دا مطلب اے وے کہ جڑا تسی سانو دس رہے ہو اے قومی دھارے دا مطلب ہے علماء دی ڈیوٹی رسول اللہ نے خود لائی ہاں تسی سانو قومی دھارے چ لیان دی نہیں لوڑ سانو رسول اللہ اسلام دے دھارے وچ فرما گیا کہ مولویاں اسلام دے دھارے چ کیویں رہنا ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلا نوم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا وقال الله والذي نفسي بيدي لتأثرن على الحق أثرا وفي روايتي والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم تسی کہندے مولوی ٹھیک ہے سکھن تے مولوی صاحب تو جمعہ پڑھا کے باہر کمن جی گلی جڑی نا تسی تھوڑا جا سیمنٹ 2 بوریاں دے بجائے 1 بوری پاؤ اے نالی تاں پکی ہوئے گی اے کہندے مولوی نو قوم دھارے چ لے آؤ کہ مولوی جھاڑو پکڑ کے مسجد تے باہر صفائی کیتا کر کیوں جی قومی دھارے چ یہی ہونا ہے اور کی ہونا ہے کیڑے تسی مولویاں نو قومی دھارے چ لے آنا ہے پیڑاں اور تے پھکیاں اور مولویاں وہی کام کرنا ہے جڑا رسول اللہ ساڈی ڈیوٹی لاگ ہے ہاں جی حضور نے فرمایا تساں اے میری امت دے علماء لتامرن بالمعروف تساں ضرور بے ضرور نیکی دا حکم دینا ہے ولتنہون عن المنکر تے تسی برائیاں تو روکنا ہے اے میری امت دے علماء حضور نے خطاب دے سیغے نال حضور براہ راست مولویاں نال گل کیتی غیب دے سیغے نہیں مولویاں انج کرنا انج نہیں فرمایا انج کر کے جویں بندہ سامنے گل کرنا میں کہدا مولانا اٹھو اے تسی کرنا ہے اے کرنا ہے حضور نے انج مولویاں اپنے امت دے علماء نال انج براہ راست خطاب کیتا فرمایا اے امت میری امت دے علماء تسی نیکی دا حکم دینا ہے تسی برائی تو روکنا ہے ولا تاخذن علی ید الظالم اے میری امت دے علماء تسی ظالم دا ہاتھ نپنا ہے ہاں ضرور بے ضرور ہاں لام تاکید بنون تاکید ثقیلا ہاں ضرور بے ضرور ہے تسی کام کرنا ہے آگے کی ولا تاثرن علی الحق اطرن جڑا میرے دین تو دائیں بائیں ہوئے او دا ہاتھ نپ کے دین وال چھک کے لے آنا ہے اے دین مصطفیٰ ولا تکسرن علی الحق کسرن جڑا ڈھلا ہوئے انہوں مروڑ مراڑ کے میرے دین تے پابند کر کے رکھ دینا ہے جناب اے براہ راست حضور نے اپنی امت دے علماء نال گل کیتی ہے ایک علماء دینی مدارس کو قومی دھارے میں لے آنا ہے کی مطلب کہ ساڑھے مؤذن جڑا وہ انہیں کتنی تنخواہ میں مولانا ساڑھے مؤذن صاحب دی تنخواہ ہے 7,500 تے قومی دھارے جان تو کلرک دی کتنی آج کل جی بھی 5,000 ہے تے قومی دھارے لے آن دا مطلب ہے کہ اتنا خزانے دا بوجھ جڑا مولوی اسی مفت کام کر رہے ہیں یہ مفت اسی تہاڈا کام کر رہے ہیں ہاں 5 تے 10 تے 20,000 دا کیڑا زمانہ ہے سارے تہاڈے اسی کام مفت کر رہے ہیں وکیل کول مشورہ بھی لین جاؤ نا تو وکیل فیس لیندا مشورے دی بھی تے ساڑھے کول کوئی ادھی راتی بھی مسئلہ پوچھنا آ جائے جنازہ پڑھانا جائے تو اسی ویلے تیار ہو کے کیوں جی اسی مفت سارے کام کر رہے ہیں جی قومی دھارے چ لین دا مطلب پہلے تہاڈے کول پیسے کوئی نہیں مانگ کے تسی تنخواہ دیندے ہو اسی تو مفت تہاڈے کام کر رہے ہیں شکر نہیں کرتے ایڈا وڈا خزانے تو بوجھ اترے اینا دے تسی اتنیاں تنخواہ دیو ذرا تانوں لگ پتے جان مولانا تانوں تو کتنے لبدا ہے درس نظامی پڑھاندے ایم اے دی جس طرح ایم اے اتنے پڑھاندے نا یونیورسٹی جی 12,000 انہاں نوں ملدی تو پروفیسر دی 2-2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے تے تسی اے 12,000 نال جناب ٹیوشن بھی نہیں پڑھاندے تواڈے تے سارے طالب علم ٹیوشن پڑھدے ہاں جی اتوں یونیورسٹیاں کالجاں جو پڑھ کے پھر گھراں وچ ماں پیو تے علیحدہ بوجھ بنے کھڑے نے اسی تو کدی بھی اج تک تاریخ اسلام وچ اج تک نہیں ہویا کہ درس نظامی پڑھن والے کسی کو ٹیوشن پڑھیاں ہوا اسی کدی علم چھپایا ہی کوئی نہیں جو سینے چ ہوندا اسی کڈ کے رکھ دیندے سامنے سانو چھپان دی کیڑی لوڑ ہے
اسی کتمان حق کر دے کوئی نہیں، اس واسطے کہ دین اسلام تو جناب صداگری ہے ہی نہیں، باقی تو سارا کچھ تجارت ہے، تجارت کوئی نہیں تو محمد عربی دا دین کوئی نہیں تجارت۔ ہاں جی، یہ ساریاں گلاں تسی جناب قومی ادارے میں تسی اپنا سنبھالو، تسی اپنا ملک چلاؤ، تسی اپنے قومی ادارے چلاؤ، کالج چلاؤ، یونیورسٹیاں چلاؤ، کیوں جی پروفیسراں نوں تنخواہ دیو، ڈاکٹراں نوں تنخواہ دیو، کچیاں نوں پکیاں کرو، اسی کچے ہی والا ہاں، ساڑیاں ملازمتاں کچیاں ہی بڑیاں، کیوں جناب؟ لیکن جنہاں نال ساڈا واسطہ ہے، جنہاں دی غلامی ہے، انہاں دی غلامی ساڈی پکی ہے۔ اے جتنے ڈائریکٹر ریٹائر ہویا تے فلانا ریٹائر ہویا تے سارے ریٹائر قیامت والے دن پوچھ انہاں نوں کھڑا کیتا جائے گا، ہاں جی تسی ریٹائرمنٹ ہوئی سی پاکستان دنیا تے ہن کھڑے ہو جاؤ، تانوں بحال کرن لگے، انج ہونا ہے؟ انج نہیں نہ ہونا، یہ سارے ریٹائر ہی ہے، اتھے بھی ریٹائر اگے بھی ریٹائر، سمجھ آئی؟ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ مجدد صاحب دے بیٹے حضرت خواجہ محمد سعید نے کی لکھیا؟ فرمایا قیامت والے دن اولین و آخرین جدوں جمع ہون گے نا، آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ تک سارے نبیاں رسولاں دیاں امتاں کھڑیاں تے جمع ہون گیاں، اس ویلے آواز لگے گی کہ سب تو بڑا مولوی کھڑا ہو جائے۔ مولوی دی تو ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں، آواز لگے گی سب تو بڑا مولوی کھڑا ہو جائے، تے امام اعظم ابو حنیفہ تے امام محمد تے امام ابو یوسف کھڑے ہو جان گے۔ کیوں جناب؟ تسی سانو قومی ادارے چ نہ لیاؤ، تسی آپو قومی ادارے چاہو، ہاں جی تسی آپو قومی ادارے وچ آؤ، ہاں جی دینی مدارس پیچھے پی گئے جی، دینی مدارس اسی تواڈے کو لے کے وے تساں یا تے کوئی شے تانوں دتی ہوے اج تک تے تاں کیوں جی؟ اے ساڈا مدرسہ ابو ذر غفاری دے 1 روپیہ بھی سرکاری کوئی نہیں، 1 روپیہ بھی سرکاری، اے حضور دے غلام آپو بنایا تے چلا بھی یہی رہے، کیوں جناب؟ اسی تو کدی بھی نہیں، تسی اپنا ملک تواڈے کو چل رہا کوئی نہیں تے دینی مدارس قومی ادارے میں لے آنے 2 دن روٹی تسی نہیں کھوا سکتے، اے خدائی کام میں دینی مدارس جڑے چل رہے ہیں، ہاں جی لکھاں بندے روز روٹی کھاندے تے ایک مہمان آوے دوسرے ٹائم بندے دے پتہ لگ جاندا یار جاندا نہیں پیا جناب، تے اسی انہاں نوں رہائشاں بھی دیندیاں، تعلیم بھی مفت دیندیاں، کیوں جناب؟ کرائے بھی دیندیاں تے پیسے ہون تے اسی انہاں نوں کپڑے بھی دیندیاں، صابن بھی دیندیاں، دسو کائنات جہو جی تعلیم کوئی پڑھا رہے ہوے جناب، تو پھر اسی جڑے پیدا کرنے ہاں، ہاں جی اسی جڑے پیدا کرنے ہاں، اے دینی مدرسے چ تے میں پڑھیا بھی جیاں گلاں کرنا، ہاں جی کیوں جی؟ ساڑھے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پرویز مشرف تو پتہ سی ہون تے مرن دے قریب ہے نا، تے پتہ نہیں کیوں جی اللہ نے انہوں بیماری لائی، ہاں منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، وہ تو نواں آیا تو تمہیں پتہ ہو بڑا جناب اپنے آپ کو کچھ سمجھدا سی، تے سارے مفتی صاحب وغیرہ سارے نوں بلایا تے وہ کہنے لگا تسی باز آ جاؤ مولوی، باز آ جاؤ، میں تواڈے مدرسے انج کر دینے، مدرسے انج کر، پہلے تو مفتی صاحب سنتے رہے، حسن فقیر آدمی سنتے رہے، آخر پرویز مشرف جدوں ہاتھ تو ودیا تو فرمایا تو کدے نال گلاں کر رہا، کی کر رہا تو کوئی سمجھ آیا تینوں؟ انج ورنہ وہ جاندا تو کدے نال گلاں اس طرح ہی گفتگو فرما، وہ تو کدے نال گلاں کر رہا، کوئی سمجھ آیا تینوں؟ جا کے جامعہ نظامیہ تے قبضہ کر لے، جامعہ نظامیہ بلڈنگ دا نام نہیں، جامعہ نظامیہ مفتی عبد القیوم ہزاروی دا نام ہے، میں درختاں تھلے بیٹھ کے بھی وہ دین پڑھا دیا گا، تینوں لگ پتے جان گے جناب، کیوں جی؟ تے اے تسی کیڑے پاسے جناب؟ اس واسطے دینی مدارس انشاءاللہ قیامت تک رہنے، اور حضور نے فرمایا قیامت تک دینی مدارس دے طالب علم اسلام دے مہمان ہیں، ہاں دینی مدارس دے طالب علم حضور نے فرمایا قیامت تک، کیوں جی؟ اضیاف الاسلام، حضور نے فرمایا قیامت تک یہ مہمان ہیں اسلام دے، تے اسلام دے مہمانوں کو کون چھیڑ چھاڑی کر سکتا؟ ہاں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔